بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ فرعون نے زمین پر سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کرے تو انہیں دریا میں ڈال دیں اور بالخوف اور رنج نہ کریں۔ ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائے۔ یقیناً فرعون
اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والے خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی عورت نے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِذْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور غم نہ کرے، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تنومند ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔
اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے۔ پس وہاں دو آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے اس دوسرے کو گوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر موسیٰ نے کہا، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ صریح گمراہ کن دشمن ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم۔ کہا، میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين۔ موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بامنے کی حالت میں تھے۔ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر اس موسیٰ سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، تو یقیناً صریح گمراہ شخص ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما فتلت نفسا بالأمس وتريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھ بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ کیا تم زمین پر جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے موسیٰ، دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، بس یہاں سے نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے، خطرہ بھاپتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے قوم ظالمین سے بچا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما
قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور دیکھا ان کے علاوہ 2 عورتیں اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس نہ پلٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا میرے رب جو خیر بھی تو نے مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے خوف نہ کرو تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي يأتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو وہ کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہی عالمین کا رب اللہ ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور اپنا عصا پھینک دیجیے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آئیے اور خوف نہ کیجیے، یقیناً آپ محفوظ ہیں۔ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اے موسیٰ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجیے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لیجیے۔ یہ دو معجزے آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، بتحقیق وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا،
ہم آپ کی بائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، اور ہماری نشانیوں یعنی معجزات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔